السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مصری اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات مشکل پیش رفت کے باوجود جاری ہے۔ القاہرہ نیوز ٹی وی کی خبر کے مطابق غزہ میں جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں مذاکرات کا دور جاری ہے، جس میں امریکہ، مصر، قطر اور حماس کے حکام ماہ رمضان سے قبل جنگ بندی کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ مذاکراتی دور مشکل ضرور ہے مگر تسلسل سے جاری ہے۔ دریاسنا اسرائیلی چینل 13 نے ایک اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ تل ابیب حکومت نے غزہ میں جنگ بندی اور دو طرفین کے درمیان یرغمالیوں کے تبادلے سے متعلق تجویز حماس کو پیش کر دی ہے، جس کا جواب متوقع ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں ممکنہ جنگ بندی کی بحالی حماس سے وابستہ ہے۔ جو بائیڈن نے واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ جنگ بندی کی بحالی حماس کے ہاتھوں میں ہے۔ اسرائیلی حکومت اس سلسلے میں تعاون کر رہی ہے، جس نے انتہائی معقول تجویز بھی پیش کی ہے۔ چند دنوں میں ہم سب کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہونے تک جنگ بندی مذاکرات جاری رکھیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ قاہرہ میں ہونے والے حالیہ مذاکراتی دور میں اسرائیلی مذاکرات کاروں کی غیر موجودگی کے باوجود حماس غزہ میں جنگ بندی کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس غزہ میں جاریت کے خاتمے کے لیے درکار لچک دکھا رہی ہے، لیکن اسرائیل اب بھی کسی معاہدے سے کترا رہا ہے۔ خیال ہے کہ رمضان سے قبل 40 روزہ جنگ بندی کے لیے حماس، قطر اور مصر کے مذاکرات کار قاہرہ میں موجود ہیں، تاہم اسرائیلی مذاکرات کار وہاں موجود نہیں ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہوئی اسرائیلی جاریت کے نتیجے میں غزہ میں اب تک 30,000 سے زائد افراد جاں بحق اور 72,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ کیا گیا، جس کے باعث بجلی فراہم کے مرکز میں آگ لگ گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عراقی گروپ کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کی ذمہ داری کو قبول کر لیا گیا ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام پر علاقائی عسکریت پسندوں کی جانب سے جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عرب میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ عراقی گروپ اسلامی مزاحمت اور یمن کے انصار اللہ کی جانب سے اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کی غزہ میں خونریزی 152 دن سے جاری ہے، جس میں شہداء کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج شمالی غزہ کی پٹی میں اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی ایک سرنگ کو تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان اوچائی اودرائی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ دفاعی افواج نے شمالی غزہ کی پٹی میں دریافت ہوئی ایک دہشت گردی کی سب سے بڑی سرنگ کو ناکام بنا کر تباہ کر دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ سرنگ حماس دہشت گرد تنظیم کی ہے اور اس کی کئی شاخیں ہیں اور اسے شمالی غزہ کی پٹی سے اسرائیلی علاقوں کی طرف کھودا گیا تھا۔ بیان کے مطابق اس سرنگ کی تعمیر میں یحییٰ سنوار، غزہ میں حماس لیڈر اور ان کے بھائی محمد براراس شامل تھے۔ انہوں نے سرنگ کو تباہ کرنے کے آپریشن کے ویڈیو کلپس پوسٹ کیے، جبکہ حماس کی جانب سے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض مالکی نے کہا ہے کہ فلسطین میں ہو رہی نسل کشی سے پوری دنیا کو خطرہ ہے۔ مالکی نے سعودی شہر جدہ میں منعقدہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال دن بدن بدتر اور مزید المناک ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا قابض اسرائیلی حکام نے غزہ کی پٹی میں 23 لاکھ فلسطینیوں کے خلاف مسلط کردہ آفات کے دائرہ کار میں خوراک سے محرومی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے مسلط کردہ بھوک کی وجہ سے حالیہ ایام میں تقریباً 20 بچے شدید کرب کے ساتھ دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے جرائم کو روکنے کے لیے ایک نئے طریقے کا سہارا لینا چاہیے۔ فلسطین میں ہو رہی نسل کشی سے پوری دنیا کو خطرہ ہے۔ اگر یہ نسل کشی جاری رہتی ہے تو اسرائیل اور اس کے حامی ہماری دنیا کو آنے والی نسلوں کے سامنے مختلف انداز میں پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ یہ ظاہر کریں گے کہ تشدد اور بربریت قانون اور انسانیت سے بالاتر ہے۔ عدالتی حکم کے مطابق ایران نے مارشل آئی لینڈ کے پرچم بردار امریکی توانائی کمپنی شیورین کا ایڈوانٹیج سویٹ نامی ٹینکر کو عدالتی فیصلے کی روشنی میں اپنے قبضے میں لے لیا۔ ایران کی نیم سرکاری تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق امریکہ کی طرف سے عائد یک طرفہ پابندیوں کی وجہ سے علاج کے مواقع محدود ہونے مہلک بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی طرف سے دائر مقدمے میں سنایا گیا، جنہوں نے تہران بین الاقوامی عدالت میں بعض امریکی اہلکاروں کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ عدالت نے امریکی تیل ضبط کرنے کا فیصلہ کیا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد ایران نے ٹینکر ایڈوانٹیج سویٹ کے ذریعے لے جانے والے امریکی تیل کو ضبط کر لیا، جسے اس نے اپریل میں خلیج فارس میں اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔
رمضان مبارک میں حرمین شریفین سمیت مساجد میں افطار قدیم روایت ہے۔ اس سال اس روایت پر عمل ہوگا یا نہیں، اس حوالے سے سعودی وزیر اسلامی امور کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وزیر اسلامی امور عبداللطیف آل شیخ نے کہا کہ رمضان کے دوران مساجد میں افطار کے اہتمام پر پابندی عائد نہیں ہے، تاہم ضوابط کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے افطاری کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ رواں سال بھی مساجد میں افطاری کا حسب سابق اہتمام کیا جائے گا، تاہم افطاری کے دسترخوان مساجد کے بیرونی صحنوں میں لگائے جائیں گے، تاہم مسجد میں چندہ جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں رمضان مبارک کے دوران مساجد میں فلاحی اداروں اور شخصیات کی جانب سے افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ہر طبقے کے افراد شرکت کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ وزارت دینی امور کی جانب سے مساجد میں افطار کے ضوابط جاری ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کر رہی تھی کہ مساجد اور حرمین میں افطار دسترخوانوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تاہم متعلقہ وزیر نے ان افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ خبریں مصدقہ ذرائع سے حاصل کی جائیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ غزہ کے علاقے رفح شہر میں ممکنہ اسرائیلی فوجی کارروائی کے خطرناک نتائج ثابت ہوں گے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق جدہ میں منعقدہ اسلامی ممالک تنظیم OIC کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہزادہ فیصل نے فلسطینیوں کی اپنی سرزمین سے نقل مکانی کی مخالفت پر سعودی عرب کا موقف دہرایا۔ OIC کا یہ غیر معمولی اجلاس حماس اور اسرائیل کے درمیان اکتوبر میں شروع ہوئی جنگ پر بات چیت کے لیے منعقد کیا گیا۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے بعد سے جاری اسرائیلی حملوں میں 30,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ عالمی سطح پر اسرائیلی حملوں کی بڑھتی ہوئی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ ممالک فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ کچھ ممالک کے موقف اور تباہی کی شدت کو سمجھتے میں مثبت پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے ممالک کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں ہم نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر بہت سے ممالک کو آمادگی کا اظہار کرتے سنا۔ کورونا جیسی عالمی وبا کے بعد دنیا بھر میں صحت عامہ کے حوالے سے روز نئے اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔ اس سال عمرہ زائرین کو اسی مناسبت سے پہلی بار ایک منفرد تسبیح دی جائے گی۔ یوں تو زائرین عمرہ سارا سال ہی حرمین شریفین جاتے ہیں، لیکن رمضان مبارک میں ان کی تعداد میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ زائرین عمرہ جسمانی عبادات جیسا کہ اراکین عمرہ کی ادائیگی، نماز، روزے کے ساتھ فارغ الاوقات میں ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، جس کے لیے زائرین کی بڑی تعداد تسبیح کا استعمال کرتی ہے۔ کورونا وبا کے بعد جہاں حج و عمرے سے متعلق صحت عامہ سے متعلق کئی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے، وہیں اب زائرین کو پہلی بار سینیٹائز تسبیح بھی فراہم کی جائیں گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کی قومی فضائی کمپنی سعودی ایئر لائن نے دنیا کی پہلی سینیٹائزنگ تسبیح متعارف کروائی ہے۔ جراثیم سے محفوظ رکھنے والی اس تسبیح کو تخلیقی اداروں کے اشتراک سے تیار کیا گیا، جس کا استعمال رواں سال رمضان المبارک سے کیا جا رہا ہے۔ ترجمان سعودی ایئر لائن کے مطابق موتیوں کی مالا پر مشتمل یہ پہلی تسبیح ہے جو دوہرا کام سر انجام دیتی ہے۔ تسبیح نہ صرف روحانی عمل کو انجام دیتی ہے بلکہ ہاتھوں کی صفائی بھی کرتی ہے۔ اس تسبیح کی تیاری میں چائے کے درخت کا تیل بطور جراثیم کش عذر استعمال کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز نے رمضان مبارک کی آمد سے قبل حرمین ایکسپریس ٹرین کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ عاجل نیوز کے مطابق نائب گورنر نے حرمین ٹرین میں مکہ مکرمہ کے رسفیا اسٹیشن تک سفر کیا اور اس دوران منصوبے کے ذمہ داران سے ملاقات کرتے ہوئے عمرہ سیزن کی تیاریوں اور آپریشنل منصوبوں کا جائزہ لیا۔ نائب گورنر مکہ ریجن نے ایکسپریس ٹرین کی جانب سے فراہم کیے جانے والے مختلف پروگرامز اور جدید سہولیات پر بھی بریفنگ لی۔ نائب گورنر نے ذمہ داران کے ہمراہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے ٹرین اسٹیشن کا بھی دورہ کیا اور عمرہ سیزن کے لیے زائرین کے استقبال اور اسٹیشن کی تیاری، ٹرین آپریشن اور مسافروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔ واضح ہے کہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل مکہ ریجن میں مختلف حکومتی ادارے عمرہ زائرین کو مناسب سہولیات کی فراہمی کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں داخلے پر پابندی کے خوفناک نتائج نکلیں گے۔ تفصیلات کے مطابق ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں ترک صدر اردوغان کی فلسطینی ہم منصب محمود عباس سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ امور اور فلسطین کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک صدر نے کہا ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی غیر قانونی آباد کاری خطے میں امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ رجب طیب اردوغان نے کہا کہ مسائل ختم کرنے کے لیے رمضان مبارک میں فلسطینی مسلمانوں کو مسجد اقصی میں عبادت کی اجازت دی جائے۔ قبلہ اول میں داخلے پر پابندی کے خوفناک نتائج نکلیں گے۔ دوسری جانب سعودی وزیر خارجہ نے بھی اسرائیل کو عسکری جارحیت سے باز رہنے کی
تنبیہ کی ہے۔ سعودی ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک ترکی اپنی سفارتکاری، معیشت، فوجی طاقت اور سماجی ڈھانچے کے ساتھ دنیا کے عظیم ترین ممالک میں جگہ نہیں بنا لیتا۔ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے صدر اور چیئرمین اردوغان نے اپنی پارٹی کی مالتیار ریلی میں عوام سے خطاب کیا۔ اردوغان نے ایک بار پھر ان 53,000 شہریوں کی یاد منائی جنہوں نے 6 فروری کے زلزلے میں مالتیا اور دیگر شہروں میں اپنی جانیں گنوائیں۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس عمل کے دوران ہزاروں مستفیدین کو اپنے مکانات فراہم کیے۔ اردوغان نے کہا کہ نئے مکانات کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ پاکستان کی جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی نے پاکستانی ایوان بالا میں قرارداد جمع کرائی ہے کہ اس کے محروس قائد، ان کی بیگم بشرا بی بی، قریبی ساتھی شاہ محمود قریشی اور دیگر قائدین کو رہا کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ سیاسی انتقام نے ملک کی معیشت اور ساکھ کو تباہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کے بانی 71 سالہ عمران خان اور پارٹی کے سینئر قائد و سابق وزیر خارجہ 67 سالہ شاہ محمود قریشی مختلف کیسز میں راولپنڈی کی کرے پہرے والی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ قرارداد کو پارٹی کے سینئر فلک ناز چترالی نے جمع کرائی، جس میں پی ٹی آئی قائدین کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا اور کہا گیا کہ انہیں فرضی کیس میں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اخبار ڈان نے یہ اطلاع دی۔ قرارداد میں پی ٹی آئی کی قداور رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، عمران خان کی بیگم بشرا بی بی اور پارٹی کے دیگر خاتون رہنماؤں کے علاوہ صحافیوں کی بھی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان کے پنجاب کی 18 رکنی صوبائی کابینہ نے حلف لیا۔ حلف کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزراء سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے حلف اٹھانے والے وزراء کو مبارکباد دی اور نئی کابینہ کے ارکان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پنجاب کی نئی کابینہ سے عوام کو بہت سے توقعات وابستہ ہے۔ انشاءاللہ عوامی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ میں اور میری ٹیم آج کے دن سے عوام کی خدمت کا عہد کرتے ہیں۔